جو بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کی مشکلات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کل ان کا ایک جو ہے وہ رہائی کا پروانہ ان کو ملا تھا سائفر کیس میں، لیکن کیونکہ توشہ خانہ اور جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں ان کی گرفتاری ہے، وہ جیل میں ہی ہیں، تو اس وجہ سے ظاہر ان کو اس بنیاد پر رہائی نہیں مل سکی۔ اور اب آج جو اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ ایک تو ان کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی، نہ صرف ان پر بلکہ ان کی اہلیہ پر انہوں نے صحت جرم سے دونوں نے انکار کر دیا ہے۔ اچھا، ایک اور معاملہ جو اہم ہے شامی صاحب وہ یہ کہ ایک طرف جو سپریم کورٹ ہے اس نے 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن اور وہ بلے کے نشان والا معاملہ، بلے کا قول، جی ہاں بلے کا معاملہ، بلے کا معاملہ۔ اب آج 5 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس کے خلاف اپیل کی تھی، ہاں سنگل بینچ ایگزیکٹلی، اب اس پہ ڈویژن بینچ جو ہے اس نے سماعت کی ہے، تو یہ معاملہ ابھی کل صبح تک کے لیے فی الحال جو ہے وہ رکا ہے، اور جو ان کے وکیل ہیں علی ظفر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، حالانکہ وہ آج لیٹ ہوئے ہیں، ان کی سرزنش ہوئی ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ لیٹ ہوئے ہیں، موسم کی خرابی سے پہنچ نہیں سکتے۔ ہاں، حامد خان صاحب بھی کل لیٹ ہو گئے تھے، آج جو ہے نا وہ موجود ہی نہیں تھے وہاں پہ وہ، تو بلے کا نشان۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک ہی جو درخواست ہے یا ایشو ہے، کیا وہ آپ 2 عدالتوں میں لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو 2 عدالتوں میں تو نہیں لے جا سکتے، لیکن اب یہ معاملہ اگر پشاور ہائی کورٹ میں نبٹ جاتا تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر لیتی، تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات ہیں نا وہ لامحدود ہیں، جو ہائی کورٹس کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ انصاف کے حصول کے لیے کوئی اقدام بھی کر سکتی ہے، تو سپریم کورٹ اگر مناسب سمجھے کہ ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے تو اس کو ٹیک اپ بھی کر سکتی ہے، اور کہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ فیصلہ کر دے تو پھر اپنی رائے ظاہر کریں، تو پھر بہرحال معاملہ تو سپریم کورٹ کے پاس آئے گا ہی نا، تو دیکھنا چاہیے کل کیا ہوتا ہے۔ ان اینی کیس وہ آئے گا۔ اچھا، آج جو سماعت ہوئی اس میں علی ظفر صاحب نے ایک منطق دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہو تب بھی الیکشن کمیشن انتخابی نشان دینے سے کسی پارٹی کو محروم نہیں کر سکتا، اس کا کام ایک ریکارڈ کیپر والا ہے۔ بہرحال وہ تو اب ان کے دلائل ہیں نا،